اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں سے بعض لوگوں کے یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کی اتنی بندگی انجام دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، جہاں تک کہ ممکن ہو سکتا ہے ہم ہر کار خیر میں آگے آگے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری مشکلات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں مشکلات ویسی ہی ہیں جیسی تھی۔ کیا ہماری عبادتوں کو خدا قبول نہیں کر رہا کہ خدا ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے؟ وہ چاہے تو ہمیں سب کچھ عطا کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ہمیں پریشانی میں رکھے ہوئے ہے، وہ ہمیں مشکلات میں رکھے ہوئے ہے۔ ایسے خیالات ہم میں سے بعض لوگوں کے ذہن میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا آج میں اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے اس کا جواب لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ خود فیصلہ کریں کہ واقعاً وہ سوچ کہ جو ہم میں سے بعض لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ صحیح ہے یا میری بات صحیح ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں یہاں کے اوپر کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو یہ خیال پایا جا رہا ہے کہ ہم اتنی بندگی انجام دیتے ہیں، ہم اتنی عبادتیں انجام دیتے ہیں، کوئی مستحب عمل نہیں چھوڑتے، ساری دعاؤں کو پڑھتے ہیں، مناجاتوں میں شریک ہوتے ہیں، مگر ہماری مشکلات دور نہیں ہو رہی۔ تو یہ سب سے بڑی مشکل آپ کے یہاں پائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے عمل کو کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے عمل کو کچھ سمجھنا نہیں ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا کام اس کے حکم کی اطاعت کرنا ہے، لہٰذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بس اس کے حکم کی پابندی ہو رہی ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور روایتوں میں یہ سنا ہے آپ نے کہ انسان جب کار خیر کرے تو اگر دائیں ہاتھ سے کار خیر کر رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ ذرا سوچیں، اس روایت سے آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھیں، اس لیے کہ جب آپ اپنے عمل کو کچھ سمجھیں گے تو ہی آپ اس کے بارے میں سوچیں گے اور دوسروں سے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ آپ کو اپنے عمل کے بارے میں سوچنا نہیں ہے کہ آپ کو اس عمل کا اجر ملے، اس کے بارے میں آپ کو نہیں سوچنا۔ خدا بہترین اجر دینے والا ہے، وہ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر دے گا، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وہ پورا کرے گا، اس لیے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ دوسری چیز کہ دنیا کا جو نظام ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نیک عمل انجام دے رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور کافر یا وہ انسان کہ جو ہر طرح کے غلط کام انجام دیتا ہے مگر اس کی زندگی میں ساری آسائشیں پائی جا رہی ہیں، ساری راحتیں پائی جا رہی ہیں، اور ہم سب کچھ اچھا کام انجام دینے کے باوجود بھی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کیا خدا کے یہاں عدالت نہیں پائی جاتی؟ کیا خدا ہم سے راضی نہیں ہے؟ اس طرح کے سوالات اگر آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں تو یہ صرف شیطانی وسوسہ ہے، اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اپنے سے دور رکھیں۔ شیطانی وسوسے ہیں، اس کو اپنے سے دور رکھنا چاہیے۔ تو دنیا کا جو نظام ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو زیادہ ملے گا اور
غیر مسلمان کو کم ملے گا، بلکہ جو بھی اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے سب کو برابر کا حصہ ملے گا، اس کو اس کی محنت کا اجر ملے گا۔ مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسان مسلمان ہو اور وہ گیہوں زمین میں ڈالے فصل اگانے کے لیے، اور اسی کے مقابلے میں ایک ہندو کسان بھی گیہوں زمین میں ڈال رہا ہے فصل اگانے کے لیے، تو یہاں کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ یہ مسلمان ہے لہذا اس کی فصل زیادہ ہوگی اور وہ ہندو ہے اس کی فصل کم ہوگی۔ نہیں، انسان کی محنت اور زمین کی صلاحیت اناج اور فصل کے بہتر ہونے کی دلیل ہے۔ انسان جتنی محنت کرے گا اتنی فصل اچھی ہوگی، زمین جتنی اچھی ہوگی اتنی اچھی فصل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بنجر زمین میں دانہ ڈالیں اور یہ سوچیں کہ ہم تو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، بنجر زمین سے بھی ہمیں دانہ نصیب ہوگا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ خدا کی قدرت کے کرشمے وہاں پر بھی دکھائی دے جائیں، یہ الگ مسئلہ ہے، مگر جہاں تک کہ ہماری محنت کا سوال ہے ہمیں محنت وہاں پر کرنا چاہیے کہ جہاں کے اوپر زمین کے اندر صلاحیت پائی جا رہی ہو۔ یعنی آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو ثمر ملے گا۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے بس اتنا ہی ہے جتنا وہ کوشش کرے۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ اس آیے کریمہ سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ ہمیں یہ آیے کریمہ یہ درس دے رہی ہے کہ ہم پہلے خود اپنی جانب سے کوشش کریں، پھر خدا سے لو لگائیں، اس سے دعا کریں، اور وہ ہماری زندگی میں برکت دینے والا ہے۔ ایمان اگر آپ کی زندگی میں پایا جا رہا ہے اور واقعاً آپ اس راستے پر چل رہے ہیں جو راستہ پیغمبر اسلام کا اور اہل بیت علیہ السلام کا ہے، تو یقیناً اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ اس کا زیادہ اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اور جب انسان دنیا میں ایماندار ہوا کرتا ہے تو اس کے زندگی میں سکون رہتا ہے، برکت رہتی ہے، اللہ کی عنایتیں رہتی ہیں۔ اور آخری چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کروں وہ یہ ہے، اگر اللہ اپنے مقرب بندوں کو مشکلات میں، اذیت میں، پریشانی میں نہیں دیکھنا پسند کرتا ہوتا تو اہل بیت علیہم السلام کو سب سے زیادہ آسائشیں، راحتیں نصیب ہوتی، مگر ہمارے دین کا یہ اصول ہے کہ ہم جتنی مشکلات اس دنیا میں برداشت کر رہے ہیں، خدا ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہمیں عذاب دینے والا تھا، جو ہماری سرزنش کرنے والا تھا، اس میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ تو لہذا اگر ہمارے ذہن میں یہ تصور پایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو اللہ ہمیں کیوں مشکلات میں رکھے ہوئے ہے، تو یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیجئے، اس لیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر مومن ہونا پریشانی نہ آنے کا باعث ہوتا، مشکلات نہ آنے کا باعث ہوتا، تو پھر اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔